أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. صدق الله. ڈیکس لے آؤ. شتاؤ ڈیکس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. صدق الله العظيم. محترم و مکرم و معزز طلباء اور دیگر ہمارے ساتھی، جیسا کہ ہم سب حضرات، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ عیسوی اعتبار سے نیا سال شروع ہوا ہے اور ہماری زندگی سے ایک اور سال کم ہوا ہے، اور ہر انسان کی زندگی، اس کی مثال بزرگوں نے لکھا ہے کہ برف کی مانند ہے. جس طرح برف ہوتی ہے اور دیکھنے میں محسوس نہیں ہوتا، لیکن وہ آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ پگھل رہی ہوتی ہے، کم ہو رہی ہوتی ہے. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. کہ ہم سب کی عمر، زندگی وہ برف کی طرح کم ہو رہی ہے، لیکن غیر محسوس طریقے سے، آہستہ آہستہ. آج ہم نئے سال کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، اغیار کے طریقوں کو اپناتے ہیں، منکرات کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی اس گزری ہوئی زندگی کا مرثیہ کہیں،
اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنی عمر کا حصہ ضائع کیا ہے اعمال کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، تو ہم اس پر افسوس کریں، بجائے افسوس کرنے کے آج ہم اس پر خوشیاں مناتے ہیں، پٹاخے پھاڑتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں اور دوسرے قسم کے منکرات اور گناہوں والے اعمال جو اللہ پاک کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں اس کا ہم ارتکاب کرتے ہیں۔ ہمارے اکابرین اور بزرگوں کے متعلق لکھا ہے کہ ان کا معمول تھا کہ وہ ہر سال اپنی گزری ہوئی عمر کا مرثیہ کہتے تھے، لکھتے تھے، اور خود حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ہر سال اپنی زندگی کا مرثیہ لکھتے تھے۔ مرثیہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جیسے ہم تعزیت کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، تو یہ حضرات باوجود اس کے کہ اپنا وقت ضائع کرنے والے لوگ نہیں تھے، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنایا ہوتا تھا، اس کے باوجود اپنی عمر رفتہ کا مرثیہ کہتے تھے کہ عمر سے ایک اور سال کم ہوا اور ہم نے اس سال کیا کیا گزشتہ سال۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس پر غور کریں اور تنہائی میں بیٹھ کر تسلی سے اپنی پچھلی زندگی کا جائزہ لیں، خاص طور پر جو ایک سال اور کم ہوا، ہم اس سال کا خاص طور پر جائزہ لے لیں کہ اس سال گزشتہ ہم نے اعمال کے اعتبار سے، اپنی تعلیم کے اعتبار سے کتنی ترقی کی ہے۔ آیا ہم آگے کی طرف بڑھے ہیں یا پیچھے کی جانب گئے ہیں؟ ترقی کی جانب گئے ہیں یا تنزلی کی جانب گئے ہیں؟ اگر تو ہمیں اس جائزے میں اور اس محاسبے میں یہ بات محسوس ہو، یہ بات سامنے آئے کہ ہم آگے بڑھے ہیں، ہم نے عملی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے، اپنی اصلاح کے اعتبار سے ترقی کی ہے یا آگے بڑھے ہیں، اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور یہ مقام شکر ہے کہ یہ اللہ پاک ہی کی طرف سے ساری توفیق ملتی ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر نتیجہ اس کے برعکس آئے اور حوصلہ شکن صورتحال سامنے آئے، افسوسناک صورتحال سامنے آئے کہ بجائے نیکیوں کے ہمارے گناہوں میں اضافہ ہوا، بجائے ترقی کے ہم نے تنزلی کی طرف سفر طے کیا، پہلے تعلیمی سفر یا نتیجہ زیادہ اچھا تھا، اس کے مقابلے میں نتیجہ ہمارا کمزور ہوا ہے، عبادات میں کمزوری آئی ہے، اعمال میں کمزوری آئی ہے، تو پھر یہ بڑی سخت فکر کرنے والی صورتحال ہے۔ پھر اس میں ہم کس طرح خوشی منا سکتے ہیں؟ اور یہ خوشی کا مقام ہرگز نہیں ہے کہ ہم سفر تنزلی کی طرف کر رہے ہیں، سفر ہم پیچھے کی طرف کر رہے ہیں۔ لیکن ہم بجائے افسوس کرنے کے، بجائے اپنی اصلاح کے، ہم مزید منکرات کا اور گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے۔ یاد رکھیں یہ اوقات زندگی بہت قیمتی ہے۔ آج سب سے زیادہ بے حیثیت ہم جس چیز کو سمجھتے ہیں وہ یہ اوقات زندگی ہے۔
جس کو ہم بے دردی سے ضائع کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ وقت ایسے بے برکت ہو جائے گا، زندگی ایسے تیزی سے گزرے گی کہ احساس بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہم میں سے ہر انسان اپنے ماضی پر، پچھلی زندگی پر غور کر لیں تو اندازہ ہوگا کہ یہ پچھلے خاص طور پر 8، 10، 15 سال اس کے گزرنے کا ہمیں شاید احساس بھی نہیں ہوا ہے۔ اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے۔ اور اسی طرح ہے، آج ہر انسان کہتا ہے نا کہ وقت سے برکت ختم ہو گئی ہے، تو ٹھیک ہے، وقت سے برکت ختم ہوئی ہوگی، علامات قیامت میں سے ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج ہم وقت کے ضائع کرنے کے بہت زیادہ عادی بھی بن چکے ہیں۔ ایسے بھی لوگ آج بھی موجود ہیں کہ جو اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں، ایک ایک لمحے کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ہم میں اکثر طبقہ، زیادہ تر وہ ہے جو اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے، اور پھر ہمارے اوقات ضائع ہوتے ہیں فضول گپ شپ میں، بیکار کی مجلسوں میں، بیکار کی باتوں میں، بیکار کے کاموں میں، اور خاص کر آج کل کے اعتبار سے جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ یہ موبائل فون ہے، جو ہمارے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور دیکھ لیں ہم میں سے ہر ایک آج اپنے دن بھر کے کتنے گھنٹے اس موبائل کا استعمال کر کے ضائع کرتا ہے۔ اس موبائل کا ہم استعمال کرتے ہیں، پھر خاص طور پر ہم اور آپ طلبہ ہیں، اس اعتبار سے ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، لیکن اس کے باوجود طالب علم ہونے کے باوجود رات کا بڑا حصہ آج میرا موبائل میں صرف ہوتا ہے۔ دن میں جو میرے پاس فارغ اوقات ہوتے ہیں وہ موبائل کی نظر ہو جاتے ہیں، فضول مجلسوں کی نظر ہو جاتے ہیں، اور ان مجلسوں میں بھی غیبتیں ہوتی ہیں، دوسروں کی کردار کشی ہوتی ہے۔ ہمارا وقت آج اس میں گزر رہا ہے، تو یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے اور انتہائی فکر کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے ایمان کی خوبصورتی میں یہ بات شامل ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے، ترک کر دے، بیکار کام۔ لا یعنی اسے کہتے ہیں کہ جس کام کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو، نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے۔ بعض امور، بعض کام وہ ہے کہ اس کا چلے دنیا اخروی فائدہ نہیں ہے، دینی نہیں ہے، لیکن دنیاوی فائدہ ہے، دنیا کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، فائدہ مند ہے۔ اور بعض کام ایسے ہیں کہ نہ اس کا کوئی دینی فائدہ ہے نہ اس کا دنیاوی فائدہ ہے۔ تو چاہے وہ کوئی عمل ہو، کام ہو، چاہے وہ قول اور باتوں سے تعلق رکھتے ہو، لیکن ہر وہ قول و عمل کہ جو لا یعنی ہو، اس کے کرنے پر لا یعنی یہ ہے کہ نہ کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر گناہ نہیں، لیکن ضیاع وقت ہے، جیسے فضول کی گپ شپ کی مجلسیں، یہ بھی لا یعنی ہے۔ ایسے کھیل، گیمز کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے اعمال جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آج اس میں ہم لگ چکے ہیں بیکار کے، اور بیٹھتے ہیں تو فضول بحث و مباحثہ آپس میں شروع ہو جاتا ہے۔ آج ہے نا ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ، مارکیٹ سے تعلق رکھنے والا طبقہ بھی فضول گپ شپ میں لگا ہے۔ اور پھر زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی گپ شپ میں، بحث و مباحثے میں
دین کو تختہ مشق بناتے ہیں۔ اگر میں نے دین پڑھا نہیں ہے، گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا، کسی سے سیکھا نہیں ہے، قرآن و حدیث کے علوم پڑھے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود میں بھی دینی معاملات میں اتنا ہی بڑھ چڑھ کر بولوں گا، حصہ لوں گا کہ جتنا ایک عالم دین بول سکتا ہے، اور پھر غلط مسئلے بتانا، اور پھر جب آپس میں الجھتے ہیں تو اس کے بعد پھر آ کر علماء سے سوال کرنا۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہمارا آج کا طبقہ فضول گپ شپ کا شکار ہو چکا ہے، اور وہ سوالات کہ جس کا نہ کوئی دین سے تعلق ہے نہ دنیا سے تعلق ہے، اس طرح کے سوالات آج ہم کرتے ہیں۔ فرمائیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت جب آرام کا وقت تھا، حضرت فرماتے ہیں مجھے ٹیلی فون آیا، فون آتے رہتے ہیں، لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، تو اب تھا بھی آرام کا وقت، فون کا وقت نہیں تھا، مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا جی پوچھئے۔ تو اب مسئلہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی جو بنی اسرائیل کی جو گائیں تھی، قرآن کریم میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، سورہ بقرہ میں جو معاملہ ہوا سارا، وہ جو گائیں انہوں نے ذبح کی بنی اسرائیل والوں نے، اس گائیں کا رنگ کیا تھا؟ میں نے کہا آپ کو یہ سوال پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ نہ آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ بنی اسرائیل کی گائیں کا رنگ کیا تھا، اور نہ دنیا میں کوئی آپ سے سوال ہونا ہے، اور پھر وقت بھی ایسا ہے۔ تو کہا کہ ہم آپس میں دوست بیٹھ کر گپ شپ کر رہے تھے، اس گپ شپ میں اس طرح کی بات آ گئی، ہماری جو ہے آپس میں بحث ہو گئی۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض مرتبہ اس طرح کے سوالات جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ سوال ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہم سے اس کا سوال ہو، قبر میں ہم سے اس کا سوال ہو، ہم ان سوالوں میں آج الجھے ہیں، بیکار کے سوالوں میں۔ بعض کہتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینڈا ذبح کیا تھا، اس کا گوشت کس نے کھایا؟ کوئی پوچھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، اور مختلف قسم کے وہ سوالات کہ نہ جس کے ہم مکلف ہیں، نہ قبر میں حشر میں ہم سے جس کا سوال ہوگا، آج ان سوالوں کے اندر ہم الجھے ہوئے ہیں آپس میں بحث و مباحثے میں۔ نماز کا سوال ہوگا آخرت میں، بھی نماز پڑھی نہیں پڑھی، حلال کمایا نہیں کمایا، حلال کھایا حرام کھایا، عبادات کا سوال ہوگا، حلال حرام کا سوال ہوگا، اعمال کا سوال ہوگا۔ لیکن اس معاملے میں آج ہم بے فکر ہیں، اس کی شاید ہمیں پرواہ نہیں ہے، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، اعمال ضائع ہو رہے ہیں، لیکن وہ چیز کہ جس کے متعلق نہ سوال ہوگا نہ پوچھا جائے گا، نہ ہمیں اس کے جواب کی شاید ضرورت ہے کہ وہ جواب معلوم ہونا ضروری ہے، نہ اس کے جواب پر آخرت کی نجات موقوف ہے، ان چیزوں میں آج ہمیں لگایا جا چکا ہے۔ بیکار کے سوال کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آج ہم اپنا وقت کن باتوں میں ضائع کر رہے ہیں اور کن کاموں میں ضائع کر رہے ہیں، آج اس پر ہم غور کر لیں، اس پر توجہ دے دیں۔ سال ختم ہوا، آج مسلمانوں کو بھی اس راستے پہ لگایا گیا کہ بھئی نیو ایئر نائٹ منائیں۔ ہمارا کیا تعلق ہے اس سے؟ آج ہمیں اسلامی تاریخ معلوم نہیں ہے۔ اگر ہم پوچھیں آج اسلامی تاریخ کیا ہے، تو 90% ہم مسلمان وہ ہوں گے، یا ہمارے بچے، ہماری اولادیں وہ ہوں گی کہ جنہیں اسلامی تاریخ معلوم نہیں ہوگی۔ اسلامی مہینہ کون سا ہے معلوم نہیں ہوگا، اس سے ہم ناواقف ہیں، ہمارے بچے ناواقف ہیں۔ انگریزی تاریخ کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، مہینہ کیا ہے معلوم ہے، ٹھیک ہے ہونا چاہیے ضرور، لیکن اسلامی تاریخ سے ہم کیوں اتنے ناآشنا ہو چکے ہیں؟ ہم کیوں ناواقف ہیں اس سے؟ اسلامی سن ہجری کیا ہے ہمیں وہ معلوم نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے، اگر آپ غور کر لیں، ٹھیک ہے اگر کہیں لگی ہوئی ہے، کیلنڈر ہے، تو وہ الگ بات ہے، ورنہ ہمیں اسلامی تاریخ سے آج بالکل ناواقفیت ہے۔ ہمارے ذہن میں ہوتی ہے تو بھئی انگریزی تاریخ یہ ہے، حالانکہ یاد رکھیں اسلامی تاریخ کا ہمارے دین سے تعلق ہے، ہمارے مذہب سے تعلق ہے۔ سن ہجری سے جس تاریخ کی ابتدا ہوئی،
اس کا تعلق اسلام سے ہے، لیکن آج ہم اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ اسلامی مہینوں کے نام کیا ہے وہ شاید بچوں کو نہیں آتے ہوں، شاید بڑوں کو بھی نہیں آتے ہوں۔ انگریزی مہینے کے نام آج ہمیں آتے ہیں، سن کون سا ہے اسلامی ہجری وہ آج ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ناواقفیت کا آج ہمارا یہ عالم ہے۔ ہم نے اپنے اکابرین اور بزرگوں کو دیکھا کہ اسلامی تاریخ اور سن کا مہینے کا اہتمام فرماتے تھے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ہمارے استاد محترم حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور بہت سارے ہم نے اپنے اساتذہ بڑوں بزرگوں کو دیکھا، ہمیشہ اسلامی تاریخ سن اور ہجری کا اہتمام۔ بلکہ جو اصطلاحات ہوتی ہے ہماری اردو زبان کی، اس میں بھی انگریزی الفاظ کو بغیر بلا مقصد یا بلا ضرورت استعمال کو ناپسند فرماتے۔ اب ظاہری بات ہے اردو زبان ہے ہماری، آج اردو زبان سے ہم ناواقف ہیں۔ ان الفاظ کے لیے جو متبادل انگریزی الفاظ ہیں، انگریزی ہماری زبان تو نہیں ہے، کوئی قومی زبان مادری زبان کوئی نہیں ہے، ہم میں سے کسی کی مادری زبان الگ الگ ہوگی، قومی زبان ہماری اردو ہے، لیکن ہماری اس زبان سے ناآشنائی اور ناواقفیت کا یہ عالم ہے کہ جو بعض الفاظ ہے ٹھیٹھ اردو کے وہ ہمیں نہیں آتے۔ ہم نے اپنے ان اساتذہ اور بزرگوں کو دیکھا کہ بعض الفاظ جو اردو الفاظ ہیں اس میں انگریزی الفاظ کے استعمال کو ناپسند کرتے ہیں۔ بھئی بیت الخلاء جانا ہے، ٹوائلٹ جانا ہے، ناپسند کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں کہ اس کے لیے جب متبادل لفظ موجود ہے تو آپ کیوں انگریزی لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ بہت سارے اس طرح الفاظ ہیں، لیکن آج ہم اس میں اغیار کی زبان کے عادی ہو چکے، اس پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ میں انگریزی لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور اپنی زبان اردو زبان کا لفظ استعمال کرتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا، شرم آ رہی ہے، اور یا میں اس سے بالکل ناواقف اور نابلد ہوں۔ آج یہ حالت ہے کہ اپنے مذہب سے بھی ہم واقف نہیں اور دور ہیں، اور ہمارے جو قومی زبان ہے، اصطلاحات ہیں، اس سے بھی ہم بالکل ناآشنا ہو چکے ہیں، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے۔ حقیقت یہ ہے آج اغیار کے پیچھے بھاگنے میں، ان کی نقالی میں، ان کی اقتداء میں ہم اتنا آج اندھے ہو چکے ہیں کہ نہ آج ہم پکے مسلمان ہیں اور نہ آج ہم پکے پاکستانی ہیں۔ مذہب کے اعتبار سے بھی آج ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں، بہت کمزور، قومیت کے اعتبار سے اور اپنے ملک و ملت سے وفاداری کے اعتبار سے بھی آج ہماری کوئی شناخت باقی نہیں رہی۔ لباس کو دیکھ لیں، آج ہمارا لباس کہاں ہمارا قومی لباس ہے؟ آج ہم اغیار کا لباس پہننے میں فخر محسوس کرتے ہیں، بولنے میں جتنے زیادہ سے زیادہ الفاظ دوسری زبان کے استعمال کریں اغیار کے، اس پہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ عربی زبان جس کا ہمارے مذہب دین سے تعلق، اس سے ہم ناواقف۔ اردو جس کا ہمارے ملک سے قومی زبان، اس سے ہم ناواقف۔ انگریزی زبان سیکھنے اور بچوں کو سکھانے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں، ہونا چاہیے، بہت اچھا ہے، اس سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ انسان تمام زبانیں سیکھے اور دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم اور عصری علوم میں بھی خوب مہارت حاصل کریں، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن مذہب سے تو ناواقف نہ بنے، دین سے تو ناواقف نہ بنے، اپنی قومی ملی زبان سے تو ناواقف نہ بنے نا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم جا رہے ہیں، جو اصل ہمارا سرمایہ ہے، شناخت ہے، اس کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں بالکل، یہ حقیقت ہے۔ تو ہم عزم کریں ہم سب کہ جتنی کمزوریاں ہم میں ہے، دین کے اعتبار سے ہے، مذہب کے اعتبار سے ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ جتنی کمزوریاں آج ہم میں دنیاوی اعتبار سے بھی ہے چاہے، اس کو بھی دور کرنا ہے۔ سب عہد کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، پھر اس کے بعد مراقبہ ہوگا، دعا ہوگی۔ تمام ساتھی اپنے کارڈ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فانصب إلی ربک فرغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھے اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین،
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. 3 مرتبہ پڑھے. یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. 3 مرتبہ پڑھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. 3 مرتبہ پڑھے. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. 3 مرتبہ پڑھے. واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے خدمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پوری امت مسلمہ کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے پوری امت مسلمہ خصوصاً صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، اس امت کے مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ مجتہدین اور ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام اساتذہ کرام کو، مشائخ کو، بزرگوں کو، اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے ذکر و مراقبہ کریں گے. تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، گردن کو جھکا لیں اور اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن یہ کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ.
تیرا جلوہ ہے میرے خدا چار سو، پھر بھی رہتی ہے دل کو تیری جستجو۔ تیرا جلوہ ہے میرے خدا چار سو، پھر بھی رہتی ہے دل کو تیری جستجو۔ نام لیتا رہوں تیرا شام و سحر، میرے لب پہ رہے اب تیری گفتگو۔ نام لیتا رہوں تیرا شام و سحر، میرے لب پہ رہے اب تیری گفتگو۔ دامن چاک لے کر پھروں اب کہاں، کر دے رحمت سے تو انتظام رفو۔ اب تو جام محبت پلا ساقیا، کیوں بھٹکتا رہوں میں یہاں جو بجو۔ بندگی تیری کرتا رہوں رات دن، ہے اسی میں میری دائمی آبرو۔ اب تو آجا میرے دل میں بھی اے خدا، پوری کر دے میرے دل کی یہ آرزو۔ ہے دل مضطرب کی حنیف ایک دعا، وقت رخصت نداء لا تقنطوا۔ تیرا جلوہ ہے میرے خدا چار سو، پھر بھی رہتی ہے دل کو تیری جستجو۔ نام لیتا رہوں تیرا شام و سحر، میرے لب پہ رہے اب تیری گفتگو۔ نام لیتا رہوں تیرا شام و سحر، میرے لب پہ رہے اب تیری گفتگو۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔